الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 1005 ہے تقدم ان اولاد الاولاد عند فقد الاولاد یشارکون ابوی المیت فی المیراث۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ بات تو پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اولاد ٹھیک ہے، یعنی پوتے اور نواسے، عند فقد الاولاد اگر اولاد موجود نہ ہو میت کی، اس کے اپنے بیٹے موجود نہیں ہیں، پوتے اور نواسے ہیں، تو یشارکون ابوی المیت، یہ جو میت کے والدین ہوں گے یہ ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں کس میں؟ جی میراث میں۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ جو طبقہ اولا ہم نے بیان کیا تھا اس کی جو ہے دو صنفیں تھیں، اس میں جو ہے وہ اولاد بھی تھی اور ساتھ کیا تھے؟ والدین بھی تھے، تو یہ ایک ہی طبقہ میں۔ لأن الابوین مع اولاد الاولاد، کیونکہ جو والدین ہوتے ہیں وہ اولاد کی جو اولاد ہوتی ہے اس کے ساتھ مل کے کیا بنتے ہیں؟ دو صنفیں بنتی ہیں، من طبقۃ واحدہ، ایک ہی طبقہ سے۔ تو یہاں پہ پھر یہ قانون نہیں چلے گا کہ لا یمنع قرب الابوین للمیت ارثہم منہ، لا یمنع معنی نہیں بنے گا ابوین کا قریبی ہونا میت کے، کس بات سے معنی نہیں بنے گا؟ ارثہم، ارثا اولاد الاولاد منہ یعنی من المیت، کہ اولاد اولاد کی ارث یہ معنی بن جائے آپ کہیں کہ بھئی وہ تو ایک واسطے کے بعد جو ہے نا پوتے میت کے قریبی بنتے ہیں نا، یہ تو ڈائریکٹ والدین تو ڈائریکٹ ہو گئے، طبقہ یہ کہ بن گیا۔ ہاں، تو یہاں پہ یہ والا قانون نہیں چلے گا، ہم کہیں گے کیونکہ یہ طبقہ ایک ہے تو لہٰذا دونوں کو کیا میراث ملے گی۔ اب اس کی مثالیں کچھ دے رہے ہیں۔ فائدہ تارک ابوین نے والدہ ابن، ایک بندہ فوت ہوا اور اس نے دو یعنی والدین چھوڑے اپنے، ماں اور باپ، والد ابن، اور اس کے بیٹے کو جو ہے وہ ایک بیٹا ہے، یعنی ایک پوتا ہے اس کا۔ کان لکل من الابوین السدس، تو یہاں پہ ابوین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، ولولد الابن، اور جو بیٹے کا بیٹا ہے اس کو باقی جو بچے گا وہ سارے کے سارا کیا مل جائے گا، کیونکہ وہ قرابتاً میراث پاتا ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَإِذَا تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَأَوْلَادَ بِنْتٍ، اور اگر صورتحال یہ ہو کہ اس کی بیٹی کی اولاد ہو، یعنی والدین بھی ہیں اس کے اور ساتھ کیا ہے؟ بیٹی کی اولاد ہے، تو اب بیٹی کا حصہ جو ہے وہ نصف بنتا ہے نا، تو یہاں پہ بھی ایسی تقسیم ہوگی کہ کان للابوین السدسان، تو یہاں پہ جو اس کے والدین ہیں ان کو 2 سدس مل جائیں گے، وَلِأَوْلَادِ الْبِنْتِ النِّصْفُ، اور جو بیٹی کی اولاد ہے اسے کیا ملے گا؟ نصف ملے گا، کیونکہ بیٹی کو کیا ملتا ہے؟ ایک بیٹی ہو تو اسے نصف ملتا ہے، اور نصفاً اسے کیا ہے وہ فرضاً ملے گا، وَيُرَدُّ السُّدُسُ، اور یہاں پہ جو باقی چھٹا حصہ بچ جائے گا وہ رد ہو جائے گا، اور رد کیا ہو جائے گا؟ علی الجمیع، تمام کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ رد ہو جائے گا، بالنسبت، نسبت کے اعتبار سے۔ یہ رد کب ہوگا نسبت کے اعتبار سے؟ کہ اذا لم یکن للمیت اخوۃ، کہ جب میت کے بھائی نہ ہوں، کہ تتوفر فیہم شروط الحجب، کہ جن کے اندر حج کی کیا ہوتی ہیں؟ شروط ہوتی ہیں، کیونکہ اگر میت کے وہ بھائی ہوں جن کے اندر حج کی شروط ہوتی ہیں تو وہ پھر والدین کے لیے رد میں کیا بنتے ہیں؟ مانے بنتے ہیں، ان کو یہ رد نہیں ہوتا۔ اچھا، فیقسم مجموع ترکت اخماسا، یہاں پہ جتنے بھی مجموع ترکہ اس کے 5 حصے بنیں گے۔ 5 حصے بنانے کی کیا وجہ ہے؟ 5 حصے بنانے کی یہ وجہ ہے کہ والدین کو 2 سدس مل رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، یعنی 6 میں سے 2 حصے والدین کے ہو گئے، اور بیٹی کی اولاد کو کتنا مل رہا تھا؟ نصف، تو 6 میں سے نصف کتنا ہوتا ہے؟ 3 حصے ہوتے ہیں، تو یہ 3 اور 2 کیا ہو گئے؟ 5 ہو گئے، تو ٹوٹل جو ہے وہ مال کے ہم 5 حصے کر لیں گے، اور اس میں سے جو ہے وہ 2 حصے جو ہے وہ دے دیں گے والدین کو ایک ایک، ٹھیک ہے، اور جو 3 ہیں وہ کس سے مل جائیں گے؟ بیٹی کو مل جائیں گے، فیقسم، بیٹی کی اولاد کو، فیقسم مجموع ترکت اخماسا، پس مجموع ترکہ کے 5 حصے بنا لیں گے، ثلاثۃ منھا لاولاد البنت فرضا وردا، اس میں سے جو 3 ہیں وہ بیٹی کی اولاد کو مل جائیں گے، فرضا اور رد دونوں ہو جائیں گے اکٹھے، اور جو 2 حصے ہو جائیں گے وہ ابوین کو مل جائیں گے، وہ بھی ایسے ملیں گے، فرضا اور ردن کیا مل جائیں گے۔ اما ما وجود الاخوہ، لیکن اگر یہاں پہ بھائی موجود ہوئے تو فیجری الاحتیاط المتقدم فی المسئلۃ 993، تو یہ گزشتہ مسئلے میں بیان کیا تھا کہ اگر بھائی ہیں تو کچھ لوگ تو یہاں پہ فقہا کہتے ہیں کہ پھر بھی رد ہوگا والدین کے اوپر،
کچھ کہتے ہیں کہ اگر وہ بھائی ہیں تو والدین کے اوپر رد نہیں ہوگا، یہ حاجب بن جائیں گے. تو صحیح سیسانی نے اس میں احتیاط لگائی ہے کہ آپ اس میں کیا کریں، مصالحت کریں، اور اگر ان کو وہ رد کر رہے ہیں تو یہ بھی اجازت دے دیں بیٹی کی جو اولاد ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے مصالحت بہرحال سلوک کریں اور ایک دوسرے کو راضی کریں رد کے اعتبار سے. اچھا یہ جو احتیاط ہے یہ سعید کا یہاں پہ فتویٰ ہے؟ نہیں فتویٰ نہیں ہوتا. اچھا یہ احتیاط کون سی ہے یہاں پہ؟ احتیاط جو 3 آپشن ہوتے ہیں نا، یا بندہ مجتہد ہو یا مقلد ہو، یا تیسرے نمبر پہ کیا احتیاط، یہ وہ والی احتیاط ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ احتیاط کریں. اس میں رجوع وغیرہ ہوتا ہے؟ اب ظاہری بات ہے آپ پر 2 آپشن تو رہتی ہیں نا، ٹھیک ہے، یا مجتہد بن جائیں یا مقلد بن جائیں. مقلد کہاں پہ ہوتے ہیں؟ فتویٰ میں ہوتے ہیں. تو یہ فتویٰ تو دیا نہیں صحیح ثانی میں. تو جب فتویٰ نہیں ہے صحیح ثانی کا تو آپ کے پاس 2 آپشن تو ہیں ہی، صحیح مجتہد تو ہم ہے نہیں. دوسرا آپشن تقلید کا ہوگا. تقلید ان کی ہو نہیں سکتی کیونکہ فتویٰ نہیں ہے، لہٰذا ہم کسی اور کی کیا تقلید کریں، ٹھیک ہے، جن کا فتویٰ ہو. تو تقلید کریں یا رجوع. تقلید رجوع ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. وَإِذَا تَرَكَ أَحَدَ الْأَبَوَيْنِ مَعَ أَوْلَادِ بِنْتٍ، اور اگر جو ہے وہ صورتحال یوں ہو کہ احد الابوین ہوں، ٹھیک ہے، ماں باپ میں سے ایک ہو اور ساتھ کیا ہے جی بیٹی کی اولاد ہو، تو پھر کتنے سے بنیں گے؟ کیونکہ احد الابوین کو 1 سدس ملنا ہے. تو کون اولاد البنت 3 و 4 ترکت فرضاً، تو یہاں پہ 3 و 4 یعنی ٹوٹل ترکے کے آپ 4 حصے بنا رہے ہیں. 4 حصے بنانے کی کیا وجہ ہے کہ جب والدین میں سے ایک ہے تو اس کو سدس ملنا ہے، 6واں حصہ ملنا ہے. تو 6 حصوں میں سے ایک اسے مل جائے گا اور بیٹی کو آدھا ملنا ہے. تو 6 حصوں میں سے آدھا کیا ہوتا ہے؟ 3 ہوتا ہے. تو 3 اور 1 کیا ہے؟ 4 حصے ہو گئے. تو ٹوٹل آپ مال کے 4 حصے بنا لیں گے. اس میں سے جو بیٹی کی اولاد ہے اسے 3 و 4 4 میں سے 3 مل جائیں گے. 3 و 4 فرضاً اور ردن ملیں گے. اور ربع الرابع اور چوتھا جو حصہ بچ چکا ہے وہ کس کو مل جائے گا؟ لأحد الابوین، احد الابوین میں سے ایک کو مل جائے گا. اور کذالک وہ بھی ایسے ہی ملے گا. کیسے؟ یعنی کہ فرضاً اور ردن مل جائے گا. کما تقدم، یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسی ابھی ہم نے بیان کیا ہے کہ فیما اذا ترک احد الابوین و بنتن. اچھا یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے گزشتہ بیان ہوا تھا کہ اگر کوئی مرتا ہے اور اس کی بیٹی ہے اور کیا ہے ایک والد ہے اس کا یا والدہ ہے، وہاں کا حکم فی بقیت الصور، اور اسی طریقے سے حکم بھی کیا ہے باقی صورتوں میں کیا ہے جاری رہے گا. اچھا یہاں پہ اگر جو ہے وہ زوج بھی ساتھ آ جائے، اب زوج کو رد نہیں ہوتا یہاں پہ، ٹھیک ہے. وَإِذَا تَرَكَ زَوْجًا، اس نے جو ہے وہ شوہر چھوڑا، وہ ابوین ماں باپ ہیں اس کے میت کے، اولاد بنت اور بیٹی کی اولاد ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ زوج کو جو ہے 4تھا حصہ دیں گے، شوہر جو اس کا ہے، کیونکہ جو اولاد کے ہوتے ہوئے شوہر کو کتنا ملتا ہے؟ آدھا نہیں ملتا، 4تھا حصہ ملتا ہے. وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، اور یہاں پہ جو اس کے والدین ہیں ان کو 2 سدس مل جائیں گے. وَلِأَوْلَادِ الْبِنْتِ السُّدُسَانِ وَنِصْفُ سدس، اور جو اولاد بنت ہے ان کو 2 سدس ملیں گے اور جو تیسرا سدس ہے اس کا کیا ملے گا؟ آدھا ملے گا. فَيَنْقُصُ عَنْ سَهْمِ الْبِنْتِ، پس جہاں پہ بنت کا جو آدھا حصہ بنتا تھا نا وہ نصف، اس سے تھوڑا ہو جائے گا. کتنا تھوڑا ہو جائے گا؟ نصف سدس. نصف سدس کیا ہو جائے گا؟ تھوڑا ہو جائے گا. اچھا اس کی مثال ہم ایسی بناتے ہیں نا کہ 6 لاکھ ٹوٹل ہم بناتے ہیں. تو 6 لاکھ میں سے جو ہے وہ ابوین کو جو ہے وہ 2 سدس نکال دینا، ٹھیک ہے، 2 لاکھ ان کو دے دیں. اور 6 لاکھ میں سے جو 4تھا حصہ بنتا ہے شوہر کا، 6 لاکھ کا 4تھا کتنا بنتا ہے؟ 1.5 لاکھ بنتا ہے نا. 6 لاکھ کا 4تھا حصہ کتنا بنتا ہے؟ 1.5 لاکھ بنتا ہے. 1.5 لاکھ شوہر کو ملا اور 2 لاکھ جو ہے وہ کس کو مل گئے جی؟ والدین کو مل گئے. تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ یہ ہو گیا جناب 3.5 لاکھ ہو گیا. ہاں 3.5 ہو گیا. حالانکہ بیٹی کو جو ہے وہ 6 لاکھ میں کتنا ملنا تھا؟ آدھا ملنا تھا. تو 6 لاکھ آدھا 3 بنتا ہے. تو ابھی 3.5 ادھر چلا گیا تو بیٹی کتنا مل گیا؟ 2.5 لاکھ مل رہا ہے. تو 50 کیا ہو جائے گا؟ نقص ہو جائے گا. تو نقص کس کے اوپر آ رہا ہے یہاں پہ؟ بیٹی کے حصے کے اوپر آ رہا ہے. یعنی فَيُرَدُّ النَّقْصُ عَلَى أَوْلَادِ الْبِنْتِ، تو بیٹی کے اوپر جو نقص آیا تھا اب یہاں پہ بیٹی ہے نہیں تو نقص کس کے اوپر جائے گا؟ اولاد بنت، اس کی اولاد کے اوپر جائے. کما یرد علی البنت، جیسا کہ یہ نقص کس کے اوپر جاتا تھا؟ بیٹی کے اوپر جاتا تھا. فیما اذا ترک زوجا و ابوین و بنتا، اس صورت میں کہ جب میت کا شوہر ہوتا تھا، والدین ہوتے تھے اور اس کی اپنی بیٹی ہوتی تھی. ہاں بیٹی ہوتی تھی تو وہاں پر بھی نظام چلتا تھا. تو یہاں پر بھی کیا نظام چلے گا؟ اچھا آگے جو ہے وہ احکام الحبوہ ہیں. حبوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میت کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میراث کے طور پہ تقسیم نہیں ہوتی بلکہ اس کے جو بڑا بیٹا ہے اس کو کیا ملتی ہیں. یہ فقہی اصطلاح ہے، حبوہ اسے کہتے ہیں. اچھا یہ اس سے مراد فقط بڑا بیٹا ہے؟ بڑا بیٹا ہے، وہاں وہ تفصیل آ کے آئے گی.
یحبل ولد الاکبر مجانن، مجانن یعنی میراثن نہیں، ارثن نہیں، مجانن میراث کے حصے سے الگ ہے یہ چیز، ٹھیک ہے، کہ جو بڑا بیٹا ہے اسے جو ہے وہ مجانن یعنی فری میں دیں گے، نہ کہ بطور ارث کے. کیا دیں گے؟ بے ثیاب بدن میت، میت کا جو کپڑے ہیں، جی کپڑے سے مراد کیا ہے؟ اس کے بدن، وہ بدن جو پہننے والے، ہاں پہننے والے جو کپڑے ہیں اس کے، جی وہ والے. وہ خاتم ہی، دوسری چیز کیا ہے؟ اس کی انگوٹھی ہو گئی. تیسری چیز سیف ہی، اس کی تلوار ہو گئی. اور چوتھی چیز کیا ہو گیا؟ مصحف، اس کا جو ہے وہ قرآن ہو گیا. تو یہ چار چیزیں کس کو ملتی ہیں؟ یہ بڑے بیٹے کو ملتی ہیں. دون غیرہا من مختصات، دون غیر یعنی ان چیزوں کو جو غیر ہے وہ نہیں ملتا. من مختصات ہی، کہ جو میت کی کیا ہوتی ہیں؟ مختص چیزیں ہوتی ہیں اپنی، جی. جیسے کساعت ہی، اس کی گھڑی ہو گئی، اس کی کتابیں ہو گئیں، اور آج کل کیا کہیں گے؟ موبائل ہو گیا. موبائل ہو، ٹھیک ہے. تو موبائل بھی ایسا نہیں ہے بڑے بیٹے کو ملے گا، موبائل سارا میراث میں تقسیم ہوگا. موبائل کو بیچیں گے، اس کی جو ہے وہ پیسے لیں گے اور سب کو کیا تقسیم کریں گے. اچھا یہ جو اوپر بیان چیزیں ہیں، فرض کے اس کے خاتم، اس کے کپڑے، اس کے بارے میں مطلب کوئی روایت ہے؟ ہاں روایت یہ ہے، روایت سے بالکل خصوصی روایت. وفی دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها، اور درع یعنی جو زرہ ہو گئی، طاس ایک پیالے کو کہتے ہیں، مغفر جو سر کے اوپر خول سے پہنتے ہیں اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس جیسی اور چیزیں جو معدات حرب شمار ہوتی ہیں، جنگ کی جو تیاری کے لیے جو چیزیں شمار ہوتی ہیں نا، ساتھ وہ پانی کا پیالہ ہو گیا، بوتل ہوگی، زرہ ہو گئی، سیکورٹی کے لیے کپڑے ہو گئے. یہ زرہ ہو، کپڑے تو نہیں، لباس تو نہیں ہے اس میں، جی یہ زرہ جو خاص ہوگی. کیا یہ جو ہے وہ حبوہ میں داخل ہوگا یا حبوہ میں یہ چیزیں داخل نہیں ہوں گی؟ اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. وہ صحیح العدم، اور صحیح سان فرماتا ہے کہ صحیح نے کیا ہے کہ یہ حبوہ میں داخل نہیں ہوں گی. نہیں ہے، یعنی حبوہ میں داخل نہیں ہے تو پھر یہ میراث کے طور پہ تقسیم ہوں گی؟ کہتے ہیں ہاں میراث کے طور پہ تقسیم ہوں گی. نام الاحوۃ العلوم فی البندقیۃ والخنجر ہے، کیونکہ روایت میں تلوار کا ذکر تھا تو ابھی تو بندوقیں اور خنجر وغیرہ آ گئے. یہاں پہ کہتے ہیں کہ کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ احتیاط لازم یہ ہے کہ جو بندوق ہو گئی، خنجر ہو گیا، وما یشبہہما من الاسلحہ، اس کے علاوہ جو بھی اسلحہ ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے، ان کے مشابہ جو بھی اسلحہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں احتیاط لازم ہے. وَقَضَاءَ الرِّحْلِ، اسی طریقے سے جو ہے وہ رحل ہوگی. رحل یعنی وہ کجاوا جیسے کہتے ہیں، سامان رکھنے کا جو تھیلا ہو گیا، سامان رکھنے کے جو تھیلا ہوتا ہے، اس میں کیا ہے جی احتیاط لازم کیا ہے کہ التصالح مع سائر الورثۃ، کہ جو دیگر وارثین ہیں ان کے ساتھ کیا کی جائے گی؟ صلح کی جائے گی. یعنی میراث کے طور پہ تقسیم ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ سارے بڑے بیٹے سے کیا کریں گے؟ صلح کریں گے. اسے کہیں گے کہ تم اپنی طرف سے اجازت دے دو یا کچھ لے لو ہماری طرف سے، تو یہ ہم میراث میں کیا کرتے ہیں؟ تقسیم کرتے ہیں. وَأَمَّا غِمْدُ السَّيْفِ، لیکن اگر جو تلوار کی غمد، یعنی کہ غمد کیا ہوتا ہے؟ میان، تلوار کی میان ہوگی. وہ قبضہ تھی، اس کا جو قبضہ ہو گیا، اس کا جو ہینڈل ہے. وہ بیت المصحف، اور اسی طریقے سے جو مصحف کا جو ہے وہ بیت ہو گیا، یعنی مصحف جو ہے وہ جس ڈبے وغیرہ میں رکھا جاتا ہے، قرآن پاک کا اس کو بولتے ہیں کور بولتے ہیں، بیت المصحف یہ کہتے ہیں. جی. وہ حمائلہما، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کو اٹھانے والی جو بھی چیزیں ہیں ان دونوں کو، یعنی مصحف کو اور تلوار کو اٹھانے والے جو حمائل ہیں، ٹھیک ہے، ایک بیگ ہو گیا آپ اسے کہہ دیں، ان کو اٹھانے کے لیے، لٹکانے کے لیے. فَهِيَ تَابِعَةٌ لَهُمَا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لہما، اسی سیف اور مصحف کے کیا ہوں گی؟ تابع ہوں گی. ٹھیک ہے، ان سب میں تصالح ہوگا. نہیں تابع ہوں گی کیا مطلب؟ یعنی یہ جب حبوہ کے طور پہ دے رہے ہیں تو یہ بھی حبوہ کے طور پہ جائیں گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اوپر جو ہم نے کہا نا کہ تلوار اور قرآن ملے گی حبوہ میں، تو اب اسے تلوار دینی تھی تو وہ اس کو تلوار کیسے دے رہے ہیں؟ میان سے نکال کے اس کا جو ہینڈل ہے وہ بھی اتار دیا اور خالی تلوار اس کو دے دی. ایسا نہیں ہے، صحیح ہے، بلکہ اس کی جو میان ہے، اس کا جو ہینڈل ہے، اس کا جو کور ہے اٹھانے والا، سارا اس کو ملے گا. اسی قرآن اس کی بات تھی تو انہوں نے قرآن کا سارا رکھ دیا، فقط اندر سے قرآن نکال کے دیا. نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو اٹھانے والی چیزیں ہیں، کور وغیرہ، یہ سارے اس کے ساتھ کیا جائیں گے. یعنی وہ کیا کہتے ہیں؟ موبائل ڈبے کے ساتھ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ والی صورتحال بنے گی. تو یہ اچھا اس کی فرق کیا؟ یعنی فرض کہ اگر موبائل ہوتا ہے، یعنی اس بات کو سمجھنے کے لیے، ہاں اگر موبائل ہوتا سم ہوتی وہ بھی جاتی، ہاں وہ بھی ساتھ تھی، بیٹری وغیرہ ساری جاتی، کور ہے موبائل کا جو کور ہو گیا وہ سارا. یہاں پہ بھی ایسی ہے. وفی دخول ما یحرم لبسوک، وہ چیزیں کیا اس حبوہ میں داخل ہیں کہ جن کا پہننا حرام ہے مرد کے اوپر؟ جیسے کہ اگر سونے کی انگوٹھی اس کا والد پہنتا تھا، انگوٹھی تو ہے ویسے حبوہ میں لیکن سونے کی انگوٹھی، یا وصو من الحریر، یا جو ریشم کے کپڑے ہیں،
ٹھیک ہے، جو حرام ہیں تو حوا میں، کیا یہ حوا میں داخل ہیں یا نہیں ہے، اس کے حوا میں داخل ہونے میں کیا اشکال ہے؟ اشکال ہے تو یہاں پہ بھی کیا ہے، احتیاط کے تقاضے کو ترک نہ کی جائے، یعنی مصالحت کیا کی جائے۔ اچھا، وَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مَقْطُوعَ الْيَدَيْنِ، اچھا میت ایسا تھا کہ جس کے دونوں ہاتھ ہی نہیں تھے، تو اس نے کیا اسلحہ چلانا بھائی، ٹھیک ہے، تلواریں لی ہوئی ہیں، ہاتھ ہیں ہی نہیں، تو وہ اس نے، اس کا مطلب ہے تلواریں اس نے کاروباری جہت کی یا ویسے شوق کے لیے دیکھنے کے لیے لی ہوئی ہیں، لڑنے کے لیے تو نہیں لی ہوئی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر میت جو ہے وہ مقتول الیدین ہے، اس کے دونوں ہاتھ ہی نہیں ہیں، تو فلا یکون سیف من الحبہ، پھر اس کی جو تلوار خریدی تھی نا اس نے، وہ حبہ میں نہیں جائے گی، وہ میراث میں جائے گی۔ یعنی فرق پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ أَعْمَىٰ، اگر جو ہے وہ اسی طریقے سے میت کیا تھا، اندھا تھا، اور اس نے قرآن مجید خریدے ہوئے، ٹھیک ہے، تو فالمصحف لیس منہا، تو یہاں پر جو اس کا مصحف ہے وہ بھی حبہ میں سے نہیں ہوگا۔ تو یہ یعنی فرضی صورت ہے، اندھا جو ہے وہ قرآن کیوں خریدے گا، اور جس کے ہاتھ نہیں ہے وہ اسلحہ کیوں خریدے گا، ٹھیک ہے، تو اگر فرض انہوں نے خریدا ہے تو یہ پھر حبہ میں پھر بھی نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ فرض کیا قرآن پاک یا اس جیسی چیز جیسی تلوار ہے، یہ اس صورت میں حبہ میں شامل ہوگی جب وہ قادر تھا ان کو استعمال کرنے کا، یعنی وہ اس نے اپنے استعمال کے لیے رکھی تھی، ہاں استعمال کے لیے تھی۔ اسی وجہ سے یہاں پہ کیا تعبیر استعمال کی کہ لو تار نام لو تارا ذالک اتفاقا، کہ یہ چیز اتفاقاً اس کی برتاری ہوگی، اس کے ہاتھ کٹ کے نابینا ہو گیا اتفاقاً۔ وَكَانَ قَدْ أَعَدَّهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ، اور قبل ذالک یعنی یہ عارضہ آنے سے پہلے اس نے عَدَّهُمَا اس تلوار کو اور مصحف کو تیار کیا تھا، لنفسی اپنے لیے تیار کر کے رکھا ہوا تھا، اور بعد میں اتفاق یہ ہوا اس کے ہاتھ کاٹ کے یہ نابینا ہو گیا، تو کانا منہما، تو یہ دونوں چیزیں کیا ہو جائیں گی، منہا یہ حبوں میں سے کیا شمار ہو جائیں گی۔ اچھا یہ کافی ہے جی، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین۔ اچھا قبلہ، یعنی یہ فرق کرتا ہے، یعنی اگر وہ فرق